بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا شوہر گاؤں کا سردار تھا۔ آج میرا شوہر پھر ایک عجیب کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک لال رنگ کا ڈبہ تھا جسے وہ تحفے کی صورت میں پیک کر رہا تھا، کیونکہ آج گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی تھی۔ جب بھی اس گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی، میرا شوہر اسے ایک تحفہ بھیجتا جو لال رنگ کے کاغذ میں لپیٹا ہوتا۔ سمجھ لیں کہ ایک ڈبہ ہوتا، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی کہتا کہ اس کو صرف دلہن ہی کھولے گی۔ میرا شوہر لڑکی کو یہ تحفہ بھیجتا کیونکہ وہ گاؤں کا سردار تھا۔ وہ اس طرح کے تحفے خرید سکتا تھا۔ اسے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دیے ہوئے تحفے کی عزت بھی کی جاتی۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے تجسس رہتا۔ ویسے تو میاں بیوی میں کوئی بات راز نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی باتوں سے لے کر اپنی زندگی کے مستقبل کے خواب تک دکھاتے ہیں، لیکن میرا شوہر مجھے یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے۔ ایسا وہ کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو میں اس تحفے کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں کسی کی شادی تھی۔ وہ تحفہ میرے شوہر نے پہلے ہی سجا کر رکھا تھا۔ میں نے اٹھا لیا تھا اور اسے کھول بھی لیا تھا، مگر اندر دیکھنے سے پہلے میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ تم آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں بڑی مشکل سے اس تحفے تک پہنچی تھی، اور تجسس کا تو کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اسے پورا کر لیا جائے۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے قسم لے لی۔ اب تو میں کبھی بھی کوئی پلان بنا کر اس تحفے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، اس کے سر کی قسم کھائی تھی۔ مگر اب تو میں اس کی مدد کرتی، جس کی شادی اس کے گھر میں ہوتی تو تحفہ بھی بھجوا دیتی تھی۔ یہ گاؤں تھا، اور گاؤں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بنا دی جاتی ہیں۔ اس گاؤں میں اس تحفے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں، چوہدری بڑا اچھا انسان ہے، بچیوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس میں کوئی معیوب چیز ہوتی ہے جو وہ کسی کو دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو بھلا سب کو دکھانے سے انکار کیوں کرتا؟ کچھ لوگ کہتے کہ اس کے اندر کوئی جادوئی چیز ہوتی ہے، وہ جادوگر ہے، سب کے اوپر جادو کرتا ہے، یا کوئی ٹوٹکا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو خوش قسمتی لے کر آتی ہے یا بدقسمتی لے کر آتی ہے۔ ایک دفعہ تو جس لڑکی کے لیے یہ ڈبہ بھیجا تھا اسے طلاق ہو گئی۔ انہوں نے اس ڈبے کو ہی طلاق کی وجہ ثابت کر دیا۔ کہا تھا کہ چودھری نے فلاں لڑکی کا گھر برباد کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ یہ تحفہ کسی کے گھر بھیجا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، نہیں تو ہماری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ گاؤں میں بہت دور دراز کے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک پکا گھر تھا، وہ ہمارا یعنی کہ ہماری حویلی تھی۔ میرا شوہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ چوہدری ضرور تھا، مگر اس کے خون میں چوہدری پن نہیں تھا۔ چوہدری ہونا اور خون میں چوہدری پن ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ میرا شوہر چوہدری تھا، مگر سب سے اچھے طریقے سے بات کرتا۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو اسے پیسہ دیتے جاتا۔ کئی لڑکیوں کا اس نے جہیز دیا تھا۔ اللہ کے کرم سے ہمارے ہاں بھی 2 بیٹے تھے۔ میں بہت خوش رہتی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میری ایک چھوٹی سی نند بھی تھی۔ جب میں شادی کر کے آئی تو وہ 8 سال کی تھی۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے تھے۔ اب ہم اس کی بھی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر رہے تھے۔ میرا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر ایک بات عجیب بہت تھی، اور اپنی جگہ بہت عجیب تھی، کہ جس لڑکی کے لیے بھی میرا شوہر تحفے بھیجا کرتا تھا، اس لڑکی کے ہاں کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوتی۔ اس بیٹے کے انگوٹھے پر ایک خاص قسم کا نشان ہوتا، جو صرف اسی بچے کے انگوٹھے پر ہوتا، جو بہت زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ گاؤں میں چھوٹی سی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی سی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ رن کا رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر میری نند کی ساس ایک عجیب طرح کی عورت تھی۔ وہ پہلے ہی دن میری نند کو دلہن بنا کر نہیں، جیسے اپنے ہونے والے پوتے پوتیوں کی ماں بنا کر لے جا رہی تھی۔ میری نند کو دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ تو بہت دبلی پتلی کمزور ہے، بچے کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا آپ کو تو بہت جلدی ہے، آپ پہلے شادی کے لیے لڑکی دیکھیں،
آپ کو اولاد کی پڑی ہے۔ میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اور کام ہی کیا ہوتا ہے، اس نے بچے پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں، عورت کے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، وہ کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، پر یہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے نا، یہ بہت دبلی پتلی ہے۔ میں نے کہا آج کل تو دبلی پتلی لڑکیوں کے بچے جلدی ہوتے ہیں، موٹی لڑکیوں کے لیے صحت کے کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ خیر بات تو پکی ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے، لڑکا بھی اچھا تھا۔ زندگی تو میری نن نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی تھی، سسرالی تو کسی کے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ لڑکا اچھا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مگر میری نند کی ساس ہمیشہ ایک ہی بات کرتی کہ بس اب جلدی سے بچہ چاہیے، ہمیں تو بیٹا چاہیے، وارث چاہیے۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک 2 لڑکوں کی شادی ہوئی ہے، مگر ان کی بیویوں کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بہو پہلے سال ہی خوشخبری سنا دے تو میرا بڑا ہی روب بن جائے گا خاندان میں، اور ہمارے بڑی بزرگ دادی جو کہ ابھی تک زندہ ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جائیداد بھی ہمارے نام کر دے گی۔ اس طرح کی باتیں تھیں، اور اگر اس طرح کی باتیں ان کے دماغ میں چل رہی تھیں تو یہ باتیں اپنے دماغ میں ہی رکھنی چاہیے تھیں، لیکن وہ تو اعلانیہ یہ سب کچھ بول رہی تھی۔ پر لڑکی نے کہا کہ میری نند ان کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، لڑکا اسلام آباد میں کام کرتا ہے، وہ وہاں پر چلی جائے گی۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، پہلے لڑکی کی شادی کرو پھر بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم رشتے کے لیے ہاں کر بیٹھے تھے، مگر پھر بھی دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ جب اس عورت کی اس طرح کی باتیں سنی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا شوہر بولتا تو نہیں تھا، مگر اس کی شکل سے پتہ لگ رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ گاؤں کی ٹینشن تھی اور بہن کے رشتے کی بھی، یہ پتہ نہیں کیا، لیکن میرے شوہر کو ہر رات برے خواب آتے۔ وہ اکثر رات کو اچانک سے اٹھ جاتا اور کچھ بولنا شروع کر دیتا، پھر اس کے بعد اسے نیند نہیں آتی تھی۔ میری نیند بھی خراب ہوتی، میرا شوہر بہت زیادہ ڈر جاتا، جیسے کوئی برا خواب دیکھ رہا ہو، بار بار ایک ہی خواب دیکھتا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں پورے دن کا تھک جاتا ہوں۔ لیکن ایک بات اور بھی اس خاندان کی بہت عجیب تھی کہ جب میں اس خاندان میں آئی میں نے اس خاندان کا کوئی بھی بڑا نہیں دیکھا۔ میرے شوہر نے کبھی اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میری نند بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے یا آج میری ماں یا باپ کی برسی ہے۔ میں تو خوش ہو کر آئی تھی کہ سسرال میں ساس سسر نہیں ہوں گے۔ ہم جیسی لڑکیاں تو یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہیں، مگر وہ ساس سسر بھی تو کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اتنا ضرور سنا کہ بڑے ملک صاحب بہت ظالم تھے، لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اس طرح کا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، کیونکہ جیسا باپ ویسا بیٹا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر اچھا انسان تھا۔ جب دونوں بچے 10 سال کے ہو گئے تو ان کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی، مگر یہ میرے شوہر کا فیصلہ تھا۔ اس نے کہا تھا اس گاؤں میں رہ کر یہ اچھی پڑھائی نہیں کر پائیں گے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ایک نوکر کو بھی رکھا گیا جو ان کا خیال کرتا، وہ ہمارا خاندانی نوکر تھا، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی۔ لیکن بچوں کی یاد ضرور آتی تھی، وہ مہینے میں 2 دن کے لیے ہی آیا کرتے تھے۔ 1 سال پہلے ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی جس کو میرے شوہر نے تحفہ بھجوایا تھا۔ وہ لڑکی آج ہم سے ملنے کے لیے آئی۔ اس کی گود میں ایک پیارا سا بچہ تھا، اس کے انگوٹھے پر چاند کا نشان تھا۔ میں نے اسے کہا یہ وہی نشان ہے جسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بچہ خوش قسمت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، یہ وہی ہے، بہت کم بچوں کے پاؤں پر ہوتا ہے، میرے بیٹے کے پاؤں پر ہے۔ میری ساس میرے صدقے واری جاتی ہے، کتنا خوش قسمت بچہ پیدا کر دیا۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے باپ کی نوکری بھی اچھی ہو گئی ہے، گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، فصل بھی ہماری تیار کھڑی ہے، اس دفعے بہت زیادہ کمائی ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ بچہ ہزاروں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس گاؤں میں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں۔ اس بات پر وہ تھوڑی لاجواب ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہاں اکثر پیدا ہونے والے بچوں کے پیروں پر یہی نشان ہوتا ہے۔ کہنے لگی یہ تو قسمت کی بات ہے، مگر کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کے پیروں کا یہ نشان نہیں تھا۔ میرے بیٹے کے پاؤں پر تو ہے، اسی لیے میں خوش ہوں، اس کی ماں بن کر میری عزت بڑھ گئی ہے۔
ہر جگہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اگر تم خوش ہو تو بڑی بات، عزت مل رہی ہے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ کہنے لگی آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ میں نے کہا ہماری وجہ سے کیسے؟ تو کہنے لگی بس لوگوں کی دعائیں ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر پھر اس نے بات بدل دی اور کہنے لگی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ خیر وہاں سے چلی گئی۔ میری نند کی ساس نے شور ڈال دیا کہ شادی کرنی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ تیاری کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، مگر ان کو بہت جلدی تھی، کہیں ہم لوگوں کا دماغ نہ بدل جائے، اسی لیے شادی کی تاریخ مانگنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو میرے شوہر نے کہا کہ شادی آج بھی کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے، اگر 1-2 مہینے پہلے ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، جو ہم نے دینا ہے ہم دیں گے، سارے گاؤں کو بلا کر کھانا کھلا دیں گے اور نکاح کی رسم ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے پھر سے ایک تحفہ پیک کر رکھا تھا۔ میں نے کہا یہ اپنی بہن کے لیے پیک کر رہے ہو؟ کہنے لگا بہن کے لیے پیک کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، گاؤں میں ایک اور لڑکی کی شادی ہے، اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر اپنی بہن کے لیے بھی بنا لیں۔ کہنے لگا اس کے لیے نہیں بناؤں گا۔ میں نے اس کو کیوں نہیں دیں گے؟ سارے گاؤں کی لڑکیوں کو دیتے ہیں، پھر اسے کیوں نہیں دیں گے؟ کہنے لگے اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا اب تو مجھے بتا دیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں بتا سکتا، بار بار مت پوچھا کرو، میں بار بار تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ انہوں نے وہ تحفہ بنا کر الماری میں رکھ دیا، وہاں سے چلے گئے۔ میں نے سوچا اپنی بہن کو کیوں نہیں دیں گے۔ میں شادی کروانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ تحفہ اسے دینا چاہیے، نہیں تو وہ کیا سوچے گی، میرے بھائی نے گاؤں میں ہونے والی ہر لڑکی کے لیے تحفہ بھیجا، مجھے نہیں دیا۔ یہ تحفہ تھا اور تحفے کے اندر ظاہر ہے اچھی چیز ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا بھائی بہن کے دل میں کہیں ایک دوسرے کے لیے کوئی غلط بات نہ آ جائے، اس لیے جو تحفہ میرے شوہر نے کسی اور کی بیٹی کے لیے تیار تھا وہ میں نے وہاں سے اٹھا لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کھول کر نہیں دیکھوں گی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اٹھاؤں گی نہیں۔ میں نے اٹھا لیا اور نند کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ابھی ہم لوگ سکون سے سوئے ہی تھے کہ رات کے 2 بجے حویلی میں کسی ہلچل کی آواز آئی۔ نوکر نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ نوکر بھی کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا تھا، ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ میرا شوہر اس کی بات سن کر مجھے بھی آوازیں دینے لگا۔ ہم لوگ نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سامنے جو کھڑا تھا اسے دیکھ کر قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری نند تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تم ایسے کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھایا ہے تم پر؟ کہنے لگی نہیں، ان لوگوں نے وہ تحفہ دیکھ لیا جو بھائی گاؤں کی ساری عورتوں کو دیا کرتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ میں نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا، پھر یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ میں زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے برا نہ لگے کہ آپ سب کو تحفہ دیتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے سامان میں رکھ دیا تھا۔ لیکن اب ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ دیکھ کر انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا؟ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا، کہا دراصل وہ تحفہ نہیں تھا، میں نے اسے اس طرح پیک کیا تھا، لیکن وہ میں کسی لڑکی کو دینے والا نہیں تھا، اس ڈبے کے اندر زہر تھا۔ میں نے کہا آپ ڈبے کے اندر زہر کیوں ڈالا؟ گھر میں ڈال کر کیوں رکھ رہے تھے؟ آپ نے اس زہر کا کیا کرنا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا میں کسی کو بھیج رہا تھا جس کو اس کی ضرورت تھی، زمینوں کے حوالے سے اس نے کچھ چیز بنانے کے لیے مجھ سے منگوایا تھا۔ یہاں گاؤں سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے، شہر میں زہر لینے جاؤ تو آپ کو باتیں سننا پڑتی ہیں، اپنی شناخت بھی دکھانا پڑتی ہے۔ میں اس کو چھپانے کے لیے لایا تھا، تحفے والے ڈبے میں ڈال دیا، کیونکہ پتہ تم کھولو گی، وہ کسی کا بھی تحفہ نہیں تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ تم ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی اور تحفے کی بابت سوال کرتی رہتی تھی۔ نند نے کہا کہ ان لوگوں نے شور ڈال دیا، کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا بھائی سارے گاؤں کو دیتا ہے، آج ہمارے گھر میں تحفہ ہی آ گیا، چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر زہر تھا۔ وہ کہنے لگے تم ساتھ زہر کیوں لائی ہو؟ لڑکی کیا تم سب کو مارنا چاہتی ہو؟ ہمارے گھر میں کھانے میں ملانا چاہتی ہو؟ انہوں نے عجیب باتیں شروع کر دیں۔ میری ساس نے میرے بال پکڑ لیے، اس لیے میں ڈر کر واپس بھاگ آئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اچھی بھلی سمجھدار ہو کر اتنی بے وقوف نکلو گی،
تمہاری وجہ سے میری بہن کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آ گیا۔ ہم لوگ فوراً ان کے گھر گئے، جا کر ساری بات کلیئر کی، ان کو سمجھایا، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ پھر میری نند کے شوہر نے عقل سے کام لیا، کہا کہ اگر آپ لوگ ان کو گواہی دیتے ہیں کیسی سے کام لیا کہا کہ اگر آپ لوگ ان کو گواہی دیتے ہیں کیسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس بات کو غلطی سمجھ لیتے ہیں۔ شادی والے گھر میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میرا شوہر مجھے گھر لے آیا، پھر اس نے مجھے کہا تمہیں تو حقیقت بتانا پڑے گی، نہیں تو تم اس طرح کی حرکتیں کرتی رہو گی، واقعی تجسس بری چیز ہوتی ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہ بات بتائی جو اس تحفے والی بات سے جڑی ہوئی تھی، اور یہ میرے شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا، میرے پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ہماری فصلوں کو بھی آگ لگ گئی، یہاں تک کہ میرے بابا کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ منحوس ہے۔ میرے پاؤں پر کالا نشان بھی ہے، جسے دیکھ کر سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ منحوس ہے، اس نے آتے ہی ماں کو مار ڈالا، فصلوں کو آگ لگ گئی، باپ بھی مصیبت میں پڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا۔ میں اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا ہو کر بھی کسی کی آنکھ کا تارا نہیں تھا۔ بڑا ہوا تو بھی لوگوں نے مجھے باتیں ہی سنائیں۔ میں نے ہوش سنبھالا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میں اس حویلی کی گدی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے سوچ لیا مجھے ایک کام کرنا ہے۔ ساری زندگی منحوس اور خوش قسمت کے پیچھے میری زندگی برباد ہوئی۔ کوئی منحوس اور خوش قسمت نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن جیسا منہ ہوتا ہے ویسا ہی تھپڑ مارا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو تو کوئی بھی کچھ سمجھا نہیں سکتا تھا۔ تب سے میں نے یہ تحفے والا کام شروع کیا۔ ڈبے کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دیتا جس کو اگر بچے کے پاؤں پر پہنا دیا جائے تو اس کے پاؤں پر ایک چاند کا نشان بن جاتا تھا جو ہمیشہ کے لیے پکا ہو جاتا۔ اس بچے کو سب کچھ خوش قسمت کہتے۔ ساتھ ہی ڈبے میں خط بھی ہوتا جس میں میری زندگی کی یہی کہانی اور یہ لکھا ہوتا کہ اس چیز کا استعمال کریں، اپنے بیٹے کو خوش قسمت بنا دیں، اسے بچپن سے سب کہیں گے کہ وہ خاص ہے، پھر اس کی لوگ تمہاری بھی عزت کریں گے۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی جس نے گھر آ کر ایسی ہی بات کی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ میں نے یہ تحفہ اپنی بہن کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ میری بہن کہانی سے واقف ہے، وہ سمجھ جاتی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتی کیونکہ وہ میری بہن ہے، اس طرح کی بات ہی کرتی، وہ مجھ سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ کہ جب دنیا والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم پر یہ نشان ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑی خوشی ملتی ہے، لیکن اس طرح جب کوئی آپ کے کسی پیدائشی نشان کو آپ کی بدقسمتی کا نشان بنا دے اور آپ کے کانوں میں زہر بھرنا شروع کر دے تو آپ کو غصہ آتا ہے، انسان بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا مگر میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، مجھے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا، یہاں تک کہ میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا، سبھی مجھے منحوس کہتے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا اب کوئی بھی بچہ کبھی بھی منحوس نہیں کہ خوش قسمت کہلائیں گے، اس لیے میں یہ سب کرتا تھا۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور کے ساتھ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جن بچوں کا باپ ہوں وہ جیسے بھی ہوں میں ان کو قبول کروں گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں سوچا، نہ ہی اپنی بہن کے بچوں کے لیے، کیونکہ اس کے سر پر توہم پرست لوگ ہیں، نہ ہم ان لوگوں کی طرح کبھی بھی اس کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن گاؤں کے جاہل لوگوں کو اس طرح سے سنبھالا جا سکتا تھا جو طریقہ میں نے نکالا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی، اپنے شوہر کی اس سوچ پر فخر بھی ہوا کہ ان کی نیت صاف تھی، طریقہ اس طرح کا تھوڑا عجیب تھا مگر ان کی نیت واقعی بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے، میں نے آپ کو تسلی دینی تھی، مگر انہوں نے کہا میں اپنے بچپن کی یادیں کسی کو نہیں بتاتا، وہ بہت برا وقت تھا، میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتا، تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا، مگر شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ میری نند کے سسرال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اس کا شوہر سمجھدار تھا جس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ یہ سلسلہ بھی میرے شوہر نے ایسے ہی چلائے رکھا، جیسے ہمارے گھر ایک لڑکی آئی تھی ایسے ہی لڑکیاں ہمارے گھر آتی اور کہتی ہمارا بچہ بہت خوش قسمت ہے، لوگ اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی کہ چلو کم سے کم ان کے رشتہ دار خوش ہیں، بچے سے پیار کر رہے ہیں۔ جس سے بچے سے پیار کیا جاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر دوسرے بچوں سے بہت ہی مختلف بنتا ہے۔ جس بچے سے ہمیشہ نفرت کی جائے اور جس سے پیار کیا جائے ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بچوں کا دل معصوم ہوتا ہے جس پر لوگوں کے رویے سخت ہو جاتے ہیں۔
آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔